جب کسی شہر کی ترقی کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اس کی بلند و بالا عمارتیں، جدید شاہراہیں یا وسیع کاروباری مراکز ہی زیر بحث نہیں آتے، اس کی عوامی ٹرانسپورٹ نظام کو بھی ترقی کا ایک اہم پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں وہی شہر کامیاب اور جدید تصور کیے جاتے ہیں جہاں لاکھوں افراد روزانہ تیز، محفوظ، سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لندن، نیو یارک، پیرس، ٹوکیو، بیجنگ، سنگاپور، استنبول اور دبئی جیسے شہروں نے اپنی ترقی کی بنیاد مضبوط ٹرانسپورٹ نظام پر رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان شہروں میں ٹریفک کے شدید دباؤ کے باوجود لوگوں کی نقل و حرکت کا نظام مؤثر انداز میں چلتا ہے۔ پاکستان کا ثقافتی دل کہلانے والا لاہور بھی انہی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، تیزی سے پھیلتی ہاؤسنگ سوسائٹیز، گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ اور پھیلتی شہری سرگرمیوں نے لاہور کے ٹرانسپورٹ نظام پر بے پناہ دباؤ ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پنجاب شہر کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے ماس ٹرانزٹ منصوبوں پر غور کر رہی ہے، جن میں مجوزہ پرپل لائن میٹرو کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم لاہور کی مجوزہ پرپل لائن میٹرو کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ منصوبہ لاہور کے شہریوں، معیشت، ماحول اور مستقبل کی شہری منصوبہ بندی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے۔ مختلف اندازوں کے مطابق اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ہزاروں نئے افراد روزگار، تعلیم اور کاروبار کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ آبادی کے اس دباؤ نے ٹریفک کے مسائل کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، کینال روڈ، ایم عالم روڈ، گلبرگ، ڈیفنس، کینٹ اور ایئرپورٹ جانے والے راستے روزانہ گھنٹوں تک ٹریفک جام کا شکار رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکلیں، کاریں، رکشا، ویگنیں اور دیگر گاڑیاں سڑکوں پر دباؤ بڑھا رہی ہیں، جبکہ سڑکوں کی گنجائش محدود ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری منصوبہ ساز کئی برسوں سے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ لاہور کو مزید جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹمز کی ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں مریم نواز حکومت نے مختلف میٹرو لائنوں اور ٹرانسپورٹ منصوبوں پر غور شروع کیا ہے۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین کی کامیابی کے بعد اب بلیو لائن، یلو لائن اور پرپل لائن جیسے منصوبے زیر غور ہیں، جن کا مقصد شہر کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا اور شہریوں کو تیز رفتار سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ پرپل لائن کو اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ابتدائی منصوبہ بندی کے مطابق یہ لاہور کے تاریخی علاقے بھاٹی گیٹ سے شروع ہو کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گی۔ اس روٹ کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ شہر کے قدیم ورثے، تجارتی مراکز، تعلیمی اداروں، سرکاری دفاتر اور جدید رہائشی علاقوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ اس منصوبے کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا ممکنہ زیر زمین حصہ ہے۔ دنیا کے بڑے شہروں میں زیر زمین میٹرو سسٹمز اس لیے تعمیر کیے جاتے ہیں تاکہ سطح زمین پر ٹریفک متاثر نہ ہو اور شہری انفراسٹرکچر محفوظ رہے۔ لاہور کے تاریخی علاقوں میں بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کیونکہ اندرون لاہور میں صدیوں پرانی عمارتیں اور تنگ گلیاں موجود ہیں۔ ایسے میں زیر زمین ٹرانسپورٹ نظام نہ صرف تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتا ہے بلکہ شہری ٹریفک کو بھی متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پرپل لائن مکمل ہو جاتی ہے تو اس سے سفر کے دورانیے میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ اس وقت لاہور کے بعض علاقوں سے ایئرپورٹ تک پہنچنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، خصوصاً رش کے اوقات میں یہ وقت مزید بڑھ جاتا ہے۔ جدید میٹرو نظام کے ذریعے یہی سفر چند منٹوں میں طے کیا جا سکتا ہے، جس سے شہریوں کے قیمتی وقت کی بچت ہوگی۔ یہ منصوبہ صرف سفری سہولت تک محدود نہیں رہے گا، اس کے معاشی اثرات بھی دور رس ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں میٹرو منصوبوں کے بعد کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جہاں میٹرو اسٹیشن قائم ہوتے ہیں، وہاں نئے تجارتی مراکز، دفاتر، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور کاروباری سرگرمیاں جنم لیتی ہیں۔ سرمایہ کار ایسے علاقوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت بہتر ہو۔ اگر لاہور میں پرپل لائن تعمیر ہوتی ہے تو اس کے اطراف موجود علاقوں میں جائیدادوں کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکتا ہے اور ہزاروں نئے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ تعمیراتی مرحلے میں انجینئرز، مزدوروں، تکنیکی ماہرین اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کو روزگار ملے گا، جبکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد آپریشنل عملہ بھی درکار ہوگا۔ سیاحت کے حوالے سے بھی اس منصوبے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ لاہور کو پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔
بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان، شالامار باغ، دہلی گیٹ، بھاٹی گیٹ، فوڈ اسٹریٹ اور متعدد تاریخی مقامات ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ اگر یہ مقامات جدید میٹرو نیٹ ورک سے منسلک ہو جائیں تو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی سفر آسان ہو جائے گا۔ ماحولیاتی ماہرین کا خیال ہے کہ لاہور کو اس وقت فضائی آلودگی اور اسموگ جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اسموگ شہریوں کی زندگی کو شدید متاثر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں ہے۔ اگر شہری بڑی تعداد میں نجی گاڑیوں کی بجائے میٹرو سروس استعمال کریں تو سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے، ایندھن کی کھپت کم ہوگی اور فضائی آلودگی میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ عالمی بینک اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس میں بھی جدید عوامی ٹرانسپورٹ کو پائیدار شہری ترقی کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک شہری ٹرانسپورٹ پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کے شہروں کو زیادہ ماحول دوست اور رہنے کے قابل بنایا جا سکے۔ تاہم اس منصوبے کے حوالے سے کئی سوالات اور خدشات بھی موجود ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زیر زمین میٹرو منصوبے انتہائی مہنگے ہوتے ہیں اور ان کی تعمیر میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فنڈنگ، زمین کے استعمال، انجینئرنگ چیلنجز اور تکنیکی پیچیدگیاں بھی بڑے مسائل بن سکتی ہیں۔ ناقدین کا موقف ہے کہ حکومت کو صحت، تعلیم، پانی، سیوریج اور دیگر بنیادی شعبوں پر بھی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ دوسری جانب منصوبے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اگر لاہور کی آبادی اور شہری پھیلاؤ اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو آنے والے برسوں میں ٹریفک کے مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ ایسے میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں پر آج سرمایہ کاری کرنا مستقبل کے مسائل سے نپٹنے کے لیے ناگزیر ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت جدید ٹرانسپورٹ نظام کو اپنی ترجیحات میں شامل کر چکی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ لاہور کو ایک عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کرنے کے لیے جدید میٹرو لائنوں، الیکٹرک بسوں، اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ اور جدید انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مختلف ماس ٹرانزٹ منصوبوں پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اگر پرپل لائن حقیقت کا روپ دھارتی ہے تو یہ لاہور کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ منصوبہ صرف ایک ٹرین یا ایک میٹرو لائن نہیں ہوگا، لاہور کے شہری مستقبل کی ایک نئی تصویر پیش کرے گا۔ ایک طرف صدیوں پرانا اندرون لاہور ہوگا اور دوسری طرف جدید بین الاقوامی ایئرپورٹ، کاروباری مراکز اور نئی رہائشی بستیاں۔ یوں یہ منصوبہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی سفر میں سمو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فی الحال اس منصوبے کے مختلف تکنیکی، مالیاتی اور انجینئرنگ پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ روٹ، اسٹیشنز، لاگت، فنڈنگ، تعمیراتی مدت اور دیگر تفصیلات مرحلہ وار سامنے آئیں گی۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو لاہور کے ٹرانسپورٹ نظام میں ایک انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لاکھوں شہریوں کے لیے سفر آسان ہوگا، ٹریفک جام میں کمی آئے گی، ایندھن کی بچت ہوگی، ماحول بہتر ہوگا، کاروباری سرگرمیاں فروغ پائیں گی اور لاہور جدید عالمی شہروں کی صف میں مزید مضبوطی سے کھڑا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پرپل لائن کو صرف ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ نہیں، لاہور کے مستقبل کے لیے ایک بڑے خواب، ایک بڑے ویژن اور ایک نئی شہری سوچ کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ منصوبہ حقیقت بنتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن اس وقت یہ منصوبہ لاہور کے مستقبل سے جڑی سب سے اہم اور سب سے زیادہ زیر بحث ترقیاتی تجاویز میں شمار کیا جا رہا ہے۔